اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا والشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم وجزاهم بما صبروا جنۃ وحریرا متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا صلوات سورہ مبارک انسان، اس کا دوسرا نام سورہ دہر بھی ہے اور اسے سورہ العطا بھی کہتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت میں یہ سورہ ہے۔ میں نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے۔ اس کی ابتدا صبر سے ہے، جس میں اہل بیت علیہ السلام کے طاعت پہ صبر کرنے کا اللہ نے جو صلاح دیا ہے، اس صلے کا اعلان ہے۔ ظاہر ہے کہ صبر دینو تو مختصر، یعنی 3 حرف پہ مشتمل ایک لفظ ہے صبر، لیکن اس میں بڑی وسعت ہے، بہت ہی وسعت ہے۔ اگر واقعاً اس کی تشریح کی جائے تو جلدوں میں کتاب سمٹے، یعنی ایک مختصر ہے۔ اور صبر حدیث کی روشنی میں 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ صبر ہے جو مصیبتوں پہ کیا جاتا ہے، ایک صبر وہ ہے جو طاعت و بندگی پہ ہوتا ہے، ایک صبر وہ ہے جو معصیت و گناہ پہ ہوتا ہے۔ سب کے درجات، سب کے ثواب، سب کا اجر الگ الگ ہے۔ اگر کوئی مصیبتوں پہ صبر کرتا ہے تو اس کا اجر اور ہے، اگر طاعت و بندگی پہ صبر کرتا ہے تو اس کا صلہ اور ہے، اگر معصیت و گناہ پہ صبر کرتا ہے تو اس کا صلہ اور ہے۔ ظاہر کے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ صبر کے کیا معنی، صبر کسے کہتے ہیں؟ عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب مجبوری ہے، کیا کرتے، تو صبر کرنا ہی ہے۔ دیکھیے، صبر مجبوری کا نام نہیں ہے، مجبوری مجبوری ہے اور صبر صبر ہے۔ مجبوری مجبوری ہے، صبر اختیار کا نام ہے۔ جہاں اختیار نہ ہو وہ صبر نہیں ہے۔ اب ذرا سمجھنے مشکل ہوگی، میں اس کی مثال دے دوں کہ دیکھیے، سمجھیے صبر کسے کہتے ہیں اور مجبوری کیا ہے۔ مجبوری واقعی مجبوری ہے، مجبوری پر اجر نہیں ہے، مجبوری پر صلہ نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں واضح طور پر صبر کے اجر کا اعلان ہے۔ مثلا ایک ارشاد ہو رہا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والے کو پورا پورا بے حساب اجر دیا جائے گا۔ تو مجبوری پہ تھوڑی ہے، اختیار پہ ہے۔ اب دیکھیے، اس کی مثال دے دوں۔ مثلا یہ سمجھیے کہ ایک شخص کے پاس کھانے کو نہیں ہے، رات کا وقت ہے
اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، بیچارہ وہ سو گیا بھوکا۔ ایک شخص ایسا تھا، رات کا وقت تھا، کھانا موجود تھا، 8 بجے رات میں ایک بیچارہ بھوکا آ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، ہر صاحب میں بہت بھوکا ہوں، کھلا دیجئے مجھے۔ اس بیچارے نے پورا کھانا اٹھایا، کہا لے جاؤ تم بھی کھاؤ، تمہارے بچے بھی کھائیں۔ بھوکا یہ بھی سو گیا۔ اور کیا آپ نے، ایک وہ شخص جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ بھی بھوکا سویا، ایک شخص کے پاس تھا، اس نے اپنا کھانا اٹھایا، بھوکے کو کھلا دیا، وہ بھی بھوکا سویا۔ دیکھیں بھوکے دونوں سوئے، لیکن فرق ہے، ایک کا صبر ہے، ایک کی مجبوری ہے۔ جس کے پاس کھانے کو نہیں تھا اس کی مجبوری تھی، اور جس کے پاس تھا اس نے اپنی بھوک پہ دوسرے کی بھوک کو ترجیح دی، اس کا ایثار ہے، اسے صبر کہتے ہیں۔ اور اس کے لیے جہاد نفس کی ضرورت ہے، اس کے لیے جہاد نفس کی ضرورت ہے۔ تو یہ صبر ہے۔ ایسے بہت سے موارد ہیں، بہت سی جگہ ہیں۔ ایک صاحب بینک سے روپیہ لے کے آ رہے تھے، 2 موٹر سائیکل والے آئے سامنے، ریوالر نکالا، کہا صاحب جو کچھ ہے دے دیجئے۔ اب وہ صاحب جو کچھ تھا وہ دے دیا۔ اب وہ یہ نہیں کہتے صاحب میں نے تو صبر کر لیا، یہ صبر نہیں ہے۔ ارے بھائی یا جان دیتے یا رقم دیتے، بھائی تم میں سے ایک ہی کام کرتے، یا جان دیتے یا رقم دیتے، یہ مجبوری نہیں تھی آپ کی۔ ایک شخص بیمار ہے، پریشان حال ہے، اس پر علاج کا کوئی پیسہ نہیں ہے، آپ نے 50,000 روپیہ اس کو دے دیا، یہ آپ کا صبر ہے، اس کا صلہ ملے گا، اس کا اجر ہے، اس کا صلہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صبر مجبوری کا نام نہیں ہے، صبر اختیار کا نام ہے، انسان اختیار کا نام ہے۔ تو میں نے کہا اگر کوئی مصیبت پر صبر کرتا ہے تو اسے 300 درجوں کا ثواب ملتا ہے، اگر کوئی شخص طاعت و بندگی پہ صبر کرتا ہے تو 600 درجوں کا ثواب ملتا ہے، اگر کوئی شخص معصیت و گناہ پہ صبر کرتا ہے تو 900 درجوں کا ثواب۔ دیکھیے ایسا نہیں ہے، اس کا مطلب سب کے صبر الگ الگ ہے، مصیبتوں پہ صبر ثواب الگ، طاعت و بندگی کا الگ، یعنی طاعت و بندگی پہ مصیبتوں میں صبر کرنے کا جو صلہ ہے اس سے کہیں زیادہ صلہ ہے طاعت و بندگی پہ صبر کرنے کا۔ اور طاعت و بندگی پہ صبر کرنا کیا، ایک مثال دے دوں وہ بات آگے بڑھ جائے کہ دیکھیے سردی کا زمانہ ہے، صبح کی نماز کے لیے دل چاہتا ہے بستر نہ چھوڑے، آپ نے حکم خدا کے اوپر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھے اور ٹھنڈے پانی سے آپ نے وضو کیا اور مصلی پہ کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، یہ صبر علی الطاعت ہے۔ اس صبر و طاعت پہ اس پہ 600 درجوں کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر گناہوں سے کے اسباب فراہم ہیں اور انسان نے فرار اختیار کیا اور یوسف بن گیا، اس اعتبار سے کہ اپنے کو بنا لیا، گناہوں سے بچا لیا، اس کو 900 درجوں کا ثواب ملے گا۔ یہی وہ ایسے مورد ہیں جہاں انسان متقی بھی ہو اور گناہوں کے اسباب تمام مراحل، تمام مقدمات فراہم ہونے کے بعد انسان اپنے کو اگر بچا لے تو خداوند عالم اس کی نگاہوں میں اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ وہ نگاہ دروازے پر دیکھتا ہے، دروازے خود بخود کھولے جاتے ہیں۔ ایک بار صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ تو صبر کے مراتب ہیں، صبر کے درجات ہیں۔ یہ جو میں نے آج پڑھی ہے یہ صبر علی الطاعت کی منزل میں ہے۔ وَجَزَاهُمْ، اور ان کی جزا، ان کی جزا اہل بیت رسالت کی جزا کیا ہے؟ بما صبر، جو انہوں نے صبر کیا۔ کائے پہ صبر کیا؟ مصیبت پہ صبر کیا؟ نہیں، طاعت و بندگی پہ صبر کیا۔ یہ بہت اہم منزل ہے، اور ایک ایسی اہم منزل ہے کہ یہاں پہ صبر کرنے والے ایسے صبر کرنے والے ہیں جو عمر کے لحاظ سے برابر نہیں ہیں، بلکہ عمروں کے لحاظ سے سب میں فرق ہے۔ دیکھیے بڑی اہم منزل ہے، بھائی 30 سال کا آدمی ہو اس کے صبر کی منزل اور ہے، اگرچہ 7 سال کے بچے ہوں ان کے صبر کی منزل اور ہے، اگر کوئی خاتون ہے اس کے صبر کی منزل اور ہے، سب کی کیفیتیں الگ الگ ہیں،
عمر کے تناسب سے ہر ایک کے بھوک و پیاس کی کیفیت الگ الگ ہے، لہٰذا اجر بھی سب کا الگ الگ ہونا چاہیے بھوک و پیاس کی کیفیت کے اعتبار سے۔ اب میں ذرا سا اور آسان کروں تاکہ ہمارے بچے بھی سمجھیں اس بات کو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے یہ آیت جو نازل ہوئی ہے وہ اہل بیت اطہار کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ واقعہ اس کا یہ ہے کہ امام حسن امام صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے۔ اب آپ کے حساب امام حسن بیمار ہوئے، جی ہاں، لباس بشریت میں آئے ہیں، لہٰذا یہ عوارض ان پر بھی عارض ہوں گے، بیمار ہوں گے، بھوک بھی ہوگی، پیاس کی شدت بھی ہوگی۔ تو امام حسن بیمار ہوئے، پیغمبر اسلام اصحاب کے ساتھ عیادت کے تشریف لے گئے۔ پیغمبر اسلام نے مولا کائنات سے کہا کہ کیا اچھا ہوتا کہ اگر بچوں کے شفا کے لیے روزے کی نذر مان لی جاتی، روزے کی نذر مان لو تاکہ بچے شفا یاب ہو جائیں۔ یہ دیکھیے ہم کو درس دینا ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر پیغمبر اسلام دعا کر دیتے بچے شفا یاب ہو جاتے، صدیقہ طاہرہ دعا کر بچے شفا یاب ہو جاتے، لیکن چونکہ ہم کو درس دینا تھا کہ ہم کس انداز کی نذر مانیں۔ ہم تو نظر نہ جانے کیسی کیسی مانتے ہیں، لیکن آپ غور کیجئے کہ دیکھیے نظر ہم کیسی مانیں۔ دیکھیے روزے کی نظر ظاہر اس میں تکلیف ہے۔ پیغمبر صاحب نے کہا علی بن طالب سے کہ بچوں کی شفا یابی کے لیے روزے کی نظر کر لو، صاحب نے روزے کی نظر کر لی۔ صدیقہ طاہرہ نے مولا کائنات جناب فضل روزے کی نظر کر لی۔ کس کے لیے نظر کی؟ بچوں کی شفا یابی کے لیے نظر کر لی، سب بچے شفا یاب ہو گئے۔ اب جو شفا یاب ہو گئے تو مولا کائنات کو فکر ہوئی کہ نظر پوری کی جائے، نظر پوری کی جائے۔ دیکھیے بیماری آزاری کی بھی کیفیتیں ہوتی ہیں۔ بچے شفا یاب ہوئے، مولا کو فکر ہوئی کہ نظر پوری کی جائے۔ شفا ہونے میں اور طاقت آنے میں فرق ہے۔ مثلا ایک آدمی ملیریا کے بخار میں مبتلا ہوا، اب بخار تو نہیں ہے لیکن کمزوری برقرار ہے، تو شفا ہونا اور ہے اور طاقت کا آ جانا اور ہے۔ بچے شفا یاب ہوئے، مولا کو فکر ہوئی کہ نظر پوری کی جائے۔ یہ نہیں ہوا کہ طاقت بھی آ جائے۔ اگر ہم نظر مانتے ہیں کسی لڑکے کے لیے یا کسی مریض کے لیے شفا یابی کی، تو ہم چاہتے ہیں وہ شفا یاب بھی ہو جائے اور اس کے بعد طاقت بھی آ جائے۔ جب طاقت آ جائے تب نظر پوری کی جائے، اور یہاں یہ کہ شفا یاب ہو گئے، مولا چاہتے کہ نظر پوری ہو جائے۔ تو کیوں اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ طاقت آ جائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نظر کی تھی تو شفا کی نظر کی تھی، طاقت آنے کی نظر نہیں کی تھی۔ دیکھیے بھئی یہ باریکیاں اس کو دیکھیے، نظر لہذا شفا کی، شفا مل گئی۔ اب مولا کہنا شمون یہودی کے یہاں گئے، اب وہاں سے آپ جائے، اس واقعے کو مفسرین نے الگ الگ انداز سے لکھا ہے۔ مولا کہنا شمون یہودی کے یہاں گئے، اور وہاں گئے تو آپ جو لائے اور اون، یہ جو لائے اون کی مزدوری میں، اون لائے اور مزدوری میں صدیقہ طاہرہ کو دے دیا۔ صدیقہ طاہرہ نے وہ اون کے 3 حصے کیے اور جو کے بھی 3 حصے کیے، روزے 3، جو کے بھی 3 حصے کیے، اون کے بھی 3 حصے کیے۔ پہلا دن آیا سب روزے سے، مولا کائنات روزے سے، صدیقہ طاہرہ روزے سے، حسنین علیہ السلام روزے سے، جناب فضہ روزے سے، ٹھیک۔ صدیقہ طاہرہ نے اون درست کیا اور اتنے حصے کا جو پیسا اور روٹیاں پکائیں۔ افطار کا وقت آیا، اہل بیت علیہ السلام نے نماز ادا کی، نماز کے بعد دسترخوان بچھا اور غذائیں رکھ دی گئیں، روٹیاں رکھ دی گئیں۔ اب چاہتے ہیں کہ افطار کریں، ویسے ہی سائل نے آ کے آواز دی کہ اہل بیت رسالت میں مسکین ہوں۔ جیسے کہا کہ میں مسکین ہوں، مولا کائنات آگے بڑھے اپنی روٹی دے دی، صدیقہ طاہرہ آگے بڑھی اپنی روٹی دے دی، حسنین آگے بڑھے اپنی روٹی دے دی، اور جناب فضہ آگے بڑھے انہوں نے اپنی روٹی دے دی۔ ارے بھائی کتنی روٹیاں کھائے گا وہ سائل جو آیا ہے مسکین، کتنی روٹی کھائے گا بھائی؟ اب بھی ایسے سائل ہے کہ ان کو کچھ دیا جائے زیادہ ہو تو کبھی بس اتنا کافی ہے ہمارے لیے، بھئی 1 روٹی 2 روٹی 3 روٹی 4 روٹی 5 روٹی، صاحب 5 روٹی، اس یہ نہیں کہا۔ اچھا سوال یہ کہ مولا کائنات نہیں کہ انہوں نے کہا کہ
بنت رسول میں نے تو دے دیا روٹی، آپ کھائیے، افطار کیجئے۔ ٹھیک بھائی، ہمارے یہاں کوئی سائل گیا تو پورا گھر تو دیتا نہیں بھائی، کسی بزرگ نے کسی نے کچھ دے دیا، سائل بھی رکتا نہیں، اس نے لیا اور دوسرا در دیکھا، بھائی دوسرا در دیکھا اس نے۔ سوال یہ کہ مولا کائنات نے جب اس سائل کو دیا اور صدیقہ طاہرہ آگے بڑھیں تو مولا کائنات نے کیوں نہیں کہا کہ بنت رسول میں نے دے دیا، آپ کے بابا کی حدیث ہے کہ رات کے سائل کو واپس نہ کرو، میں نے دے دیا، سوال پورا ہو گیا، مگر نہیں منع کیا۔ اچھا اب دیجیے دوسری شق میں، مولا کائنات نے جب روٹی دی، صدیقہ طاہرہ نے اپنی روٹی دے دی، حسن نے اپنی روٹیاں دے دی، جناب فضہ نے اپنی روٹی دے دی، تو عطا کے بھی طریقے ہوتے ہیں، عطا کرنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں۔ وہ کیسے طریقے ہوتے ہیں؟ اب میں ذرا مثال دے دوں، ایک ذرا صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ بہت آسان لفظوں میں بات پیش کرنے کی کوشش کروں تاکہ بچے میرے سمجھے۔ دیکھیے عطا کرنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں، وہ کیسے؟ ہم 5 آدمی اسٹیشن پر بیٹھے ہوئے ہیں، اعظم گڑھ اسٹیشن پر بیٹھے ہوئے ہیں، 5 آدمی اسٹیشن پر بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں ایک اپاہج مجبور آگے بڑھا، کہا صاحب میری کچھ مدد کر دیجئے۔ میں نے 10 کی نوٹ نکالی اور اس کے ہاتھ پر رکھی، جو بغل میں صاحب تھے میرے جذبے کو دیکھ کے ان کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوا، یعنی میرا عمل محرک بنا دوسرے کے لیے، انہوں نے کہا تھا دوسروں نے دے دیا۔ تیسرا دیکھ رہا تھا کہ 2 کا عمل محرک بنا تیسرے کے لیے، تیسرے صاحب نے بھی 10 کی نوٹ نکالی۔ اب 3 کا عمل محرک بنا چوتھے کے لیے، چوتھے صاحب نے، اب 5ویں نے دیکھا جب 4 آدمی نے دے دیا تو ہم ہی محروم کیوں رہے، لہذا اس نے دے دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر میرا عمل محرک بنا دوسرے کے لیے، 2 کا عمل محرک بنا تیسرے کے لیے، 3 کا عمل محرک بنا چوتھے کے لیے، 4 کا عمل محرک بنا 5ویں کے لیے۔ اچھا تو اب جس نے پہل کی اس کا ثواب زیادہ، اس کے بعد دوسرے نے دی اس کا ثواب اس سے کم، اس کے بعد اس کا کم، اس کے بعد جو سب سے 5واں ہے اس کا ثواب کم۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کیا مولا کائنات کو دیکھ کر کے صدیقہ طاہرہ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ روٹی سائل کو دے دے؟ غور کر رہے ہیں؟ کیا حسنین علیہ السلام نے ماں باپ کو دیکھ کر کے یہ کوشش کی کہ اپنی روٹیاں دے دیں؟ کیا اہل بیت یا طہار کا یہ عمل محرک بنا جناب فضہ کے لیے کہ انہوں نے اپنی روٹیاں دے دی؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات کا عمل محرک بنا صدیقہ طاہرہ کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولا کائنات کی عظمت زیادہ ہے اور معاذ اللہ بیبی کی عظمت کم ہے، چونکہ ان کے ہاں پہل ہے، ان کو دیکھ کر کے صدیقہ طاہرہ کے ہاں روٹی دینے کا جذبہ پیدا ہوا۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات اور صدیقہ طاہرہ کو دیکھ کر کے حسنین کے اندر سائل کو دینے کا جذبہ پیدا ہوا تو اس کا مطلب ماں باپ کی عظمت زیادہ ہے، بیٹوں کی عظمت کم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 4 افراد کو دیکھ کر کے جناب فضہ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا تو اس کا مطلب ان کی اہمیت زیادہ، فضہ کی کم۔ یہ ہے ایک انداز۔ تو آخر سوال یہ بات ہے، یہ تو میں کہہ نہیں سکتا کہ معاذ اللہ کہ صدیقہ طاہرہ کا درجہ مولا کائنات سے کم ہے، یہ کہہ نہیں سکتا میں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے کیسے میں کہہ سکتا ہوں یہ؟ تو پھر کیسے ہوا؟ عزیزان گرامی، بات اصل میں یہ ہے جیسے ہی سائل نے کہا اے اہل بیت رسالت میں مسکین ہوں، ویسے ہی بیک وقت ہر ایک کے ذہن میں سائل کو دینے کا جذبہ پیدا ہوا۔ یہ دیکھ کر کی بات نہیں ہے بلکہ بیک وقت، اور اس لیے بیک وقت پیدا ہوا کیونکہ سب ایک نور کے ٹکڑے تھے، سب ایک نور کے ٹکڑے تھے۔ لہٰذا یہ نہیں ہے ایسا کہ صاحب ان کا دیکھ کر کے دوسرے کا جذبہ پیدا ہو، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ چونکہ سب ایک نور کے ٹکڑے، لہٰذا جیسے ہی سائل نے سوال کیا ویسے ہی ہر ایک کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ سائل کو دے دیا، لیجیے صاحب سب نے دے دیا، سب نے دے دیا۔ اچھا اب آئیے دوسری بات، تو مولا کائنات نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اے بنت رسول میں نے دے دیا، آپ کھائیے افطار کیجئے؟ نہیں کہا، کہہ سکتے تھے کہ آپ کے بابا کی حدیث ہے رات کے سائل کو محروم نہ کیجیے، دے دیجیے، میں نے دے دیا، نہیں منع کیا۔ کر سکتے تھے کہ ہوتا ہے ہمارے گھر، بھائی ہم نے دے دیا، بیوی نے چاہ کہ وہ بھی سائل کو کہتے ہم کہیں ارے بھائی ٹھیک ہے ایک آدمی نے دے دیا۔ اچھا ٹھیک، جب حسنین روزے سے
وہ اپنی روٹیاں دے رہے ہیں تو ماں باپ کو چاہیے تھا، کہتے کہ میرے دل کے ٹکڑوں، تمہارے ماں باپ نے تو دے ہی دیا ہے روٹی، میرے دل کے ٹکڑوں تم کھا لو، اور نہیں کہا، کہہ سکتے تھے اچھا ٹھیک ہے۔ جب جناب فضا آگے بڑھیں تو پورے گھر کو چاہیے کہ بھائی تم کیا، تم تو اس گھر کے کنیز ہو، ابھی روٹی کھاؤ، مگر جناب فضا نے بھی کوئی نہیں منع کیا۔ وجہ کیا ہے، کیوں نہیں منع کیا؟ اگر منع کر دیتے مولا کائنات تو صدیقہ طاہرہ نہ مانتی، بالکل مانتی۔ اگر ماں باپ دونوں منع کر دیتے بچوں کو تو کیا بچے نہ مانتے؟ بالکل مانتے۔ اگر پورا گھر مل کر کے جناب فضا کو روک دیتا، جناب فضا نہ مانتی، نہیں مانتی، بالکل مان جاتی، لیکن روکا کیوں نہیں؟ یہ منزل تھی روکنے کی۔ عزیزان گرامی، اگر روک دیتے مولا کائنات تو صدیقہ طاہرہ رک جاتی، لیکن ہوتا یہ کہ مولا کائنات کے صبر کا جوہر کھل کے سامنے آ جاتا، صدیقہ طاہرہ کے صبر کا جوہر پردے میں رہ جاتا۔ اگر ماں باپ دونوں مل کے ہنسنے کو روک دیتے تو ماں باپ کے صبر کا جوہر کھل کے سامنے آ جاتا، لیکن کمسن بچوں کا جوہر صبر پردے میں رہ جاتا۔ اور اسی طریقے سے اگر اہل بیت رسالت مل کر کے روک دے جناب فضا کو تو جناب فضا رک جاتی، لیکن یہ دنیا کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ عصمت کے ماحول میں اگر پرورش ہو جائے تو اس کا بھی صاحبان عصمت کے برابر عمل ہوتا ہے۔ جناب فضا کا صبر پردے میں رہ جاتا۔ اب نہیں منع کیا، اچھا اب آئیے، سب نے روٹیاں دے دیں، روٹیاں دے دی، بہت توجہ رکھیے گا، ذرا باریک بات ہے، بہت توجہ رکھیے گا۔ سب نے روٹیاں دے دیں۔ اچھا اگر ہمارے یہاں ایسا ہو کہ پورا گھر روزے سے ہو اور افطار کا معقول انتظام ہو، اور افطار کے لیے بیٹھے جیسے ہی ویسے کوئی سائل آ جائے، اور ماشاءاللہ پورا گھر تو سخی تھا ہی، آپ کا بھیا اٹھاؤ لے جاؤ، لے گئے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ فوراً کہیں گے صاحب ایسا یا رات اپنی ہے، کھانا پکاؤ، اور واقعی کھانا پکے گا، دیر سے صحیح پکے گا، اور لوگ کھا لیں گے۔ پوری روٹیاں چلی گئیں۔ اگر اہل بیت رسالت ہی کچھ نہ ہوتا تو مجبوری ہوتی، یعنی اگر جو نہ ہوتا تو مجبوری ہوتی، ٹھیک، لیکن جو ہے، جب جو ہے تو صدیقہ طاہرہ نے پیس کے روٹیاں کیوں نہیں تیار کی؟ اور کیجئے آپ بھائی، اگر نہ ہوتا تو مجبوری ہوتی، لیکن جو موجود ہے تو صدیقہ طاہرہ نے کیوں نہیں جو پیسا روٹیاں تیار کر دیتی؟ بھائی دیر سے صحیح کھا لیتے۔ اچھا ٹھیک ہے، مولا کائنات نے کیوں نہیں کہا اے بنت رسول جو تو ہے ہی ہے؟ اچھا تو حسنین نے کیوں نہیں کہا کہ مادر گرامی ہمیں بھوک ستا رہی ہے، جو تو ہے ہی ہے؟ جناب فضا نے کیوں کہا کہ شہزادی جو تو ہے ہی ہے؟ کسی نے نہیں کہا۔ اگر نہ جو ہوتا تو مجبوری ہوتی، جو موجود ہے مگر پیسا نہیں گیا۔ ہم پانی پی سکتے ہیں مگر جو پیس کر روٹیاں بن جائیں، یہ نہیں ہو سکتی بات۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ عزیزان گرامی، صدیقہ طاہرہ کی عظمت سمجھیے، یہی وہ منزل ہے۔ ایسے ہی امام نہیں بنتے، کیسے بنتے ہیں؟ عزیزان گرامی، یہ صدیقہ طاہرہ کی اعلیٰ درجے کی امانت داری ہے۔ وہ کیسی امانت داری؟ کا امانت داری ایسی ہے چونکہ یہ جو آئے ہیں ان کی مزدوری میں آئے ہیں۔ اور میں مثال دے دوں بچوں کے لیے، بھائی ایک ایسا شخص ہے جو بجلی کے کام کرتا ہے، میرے یہاں پنکھے سب خراب ہو گئے، میں نے کہا بھیا یہ 1000 روپیہ لو، میرے گھر جا کے پنکھا بنا دینا۔ اب جب میں نے 1000 روپیہ اس کو دے دیا تو وہ 1000 روپیہ اس کے بعد امانت ہے، ابھی مزدوری نہیں ہوئی، وہ امانت ہے۔ کب تک؟ جب تک وہ کام نہ کر لے۔ جب کام کر لے گا تب وہ مزدوری ہوگی۔ یہ معاملہ چونکہ جو آیا تھا مزدوری کے لیے، ابھی اون درست نہیں ہوا ہے، ابھی مزدوری کا حق نہیں ہوا ہے۔ جب کل آئے گا اون درست ہوگا، جب مزدوری کا حق پیدا ہوگا تب
روٹیاں بنے گی. جب ماں غذا میں اتنی احتیاط برتتی ہے تب اس کی آغوش میں پیدا پلنے والے بچے امام بنتے ہیں. ایک بار صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. یہ ہے اعلیٰ درجے کی امانت داری. ایسا انفاق سب نے دیا, روٹیاں سب نے روٹی دے دی. اچھا پانی سے افطار کر لیا, کیوں؟ صرف اس لیے. اچھا یہی فلسفہ ہے کہ مولا کائنات نے نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ ابھی امانت ہے, کام ہوا نہیں ہے. حسن نے نہیں کہا, یعنی چونکہ سب ایک نور کے ٹکڑے ہیں, سب کی فکر ایک, سب کا علم ایک, سب کی سوچ ایک, اور جو عصمت کے ماحول میں پل گئی ہے, پرورش یافتہ ہے, اس کا بھی مزاج عصمتی مزاج. جب پیچھے نہیں کہا تو جناب فضہ نے بھی نہیں کہا. یہ انفاق. صدیق طاہرہ کی عظمت بہت بلند ہے. ایک گوشہ میں نے صرف ایک گوشے کی طرح آپ کے ذہن کو متوجہ کیا ہے. اس طرح سے اگر غور کیا جائے تو آپ کی زندگی میں بڑے پیغامات اور بڑے درس ہیں. یہ صرف مجلس سے کافی نہیں ہے, ہم کو سارے دروس سے پیغام لینا چاہیے اور عمل بھی کرنا چاہیے کہ اس کے معصومین اہل بیت اطہار اعلیٰ درجے کے امانت دار, ایسے امانت دار کہ زیارت میں ہے السلام علی امناء الرحمن, رحمان کے امینوں پر سلام ہو. یہ اسلام امانت داروں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے, امانت داروں کے ذریعے ہم سے تک پہنچا ہے. صدیق طاہرہ کی واقعاً پوری سیرت نمونِ عمل ہے. اب آپ دیکھیے روایت میں یہ ہے کہ صدیق طاہرہ نے کبھی مولا کائنات سے اپنی ضرورت کے بارے میں اظہار تک نہیں کیا, کبھی نہیں. کوئی تمنا, کوئی آرزو, کوئی خواہش کسی چیز کی کبھی اظہار نہیں کیا. مولا کائنات کے اصرار کرنے پہ, بیمار تھیں, اصرار کرنے پر بہت اصرار کیا, کیا بیمار ہیں, کوئی تمنا ہے, کوئی حاجت ہے؟ کہا کچھ نہیں, کچھ نہیں. الحمدللہ خدا کا شکر ہے, بہت اصرار کرنے پہ آپ نے خواہش جو ظاہر کی وہ بھی دیکھیے, انار کی خواہش ظاہر کی, اور اس میں بڑی رخ ہے. انار کی خواہش ظاہر کی اور ظاہر ہے کہ مولا کائنات فوراً نکلے بیت الشرف سے, بس میں اصحاب میں آئے, انار کا ذکر کیا. کسی نے کہا مولا یہ تو فصل ختم ہو چکی ہے. کسی نے کہا کہ اب کچھ دن پہلے شمول یہودی کے ہاں انار دیکھے گئے تھے, آپ معلوم کریں شاید مل جائے. دیکھیں مولا کائنات گئے شمول کے ہاں, بھئی تمہارے امانہ انار ہے؟ نہیں ہے, ختم ہو گئے. آئے تھے ختم ہو گئے تھے, ابھی تو فصل بھی نہیں ہے. مولا کائنات علم امامت سے جانتے تھے کہ انار ہے. تو مولا کائنات اور شمون کی گفتگو کو اس کی بیوی سن رہی تھی شمون کی. اسے کہا کہ ہاں میں نے ایک انار رکھا ہے. ہاں خاص اس نے لا کر کے مولا کو دیا. مولا نے 4 درہم دیے. شمون نے کہا کہ مولا یہ تو نصف درہم ہوتے ہیں. کہا ہاں دیکھیے آپ یہاں امانت داری آپ ملاحظہ فرمائیں, عدل و انصاف. مولا کائنات فرمایا کہ ہاں مجھے معلوم ہے نصف درہم ہے, لیکن چونکہ اس نے اپنے لیے ذخیرہ کیا تھا اس لیے اضافی رقم اس کی ہے, جو اضافی ہیں وہ اس کے لیے ہے, اس کی بیوی کی ہے. خیر صاحب اب مولا کائنات لے کے چلے, خوشی خوشی لے کے چلے. راستے میں کسی کے رونے کی آواز آئی, گریے کی آواز آئی. وہ امام ہی کا جو گریے پہ توجہ نہ دے, وہ مشکل کشاہی کا جو مشکل حل نہ کرے. مولا کائنات اس گریے کی آواز پر آگے بڑھے, دیکھا ایک بیمار ہے, ایک مریض ہے. اس کے پاس پہنچے حضرت اور پوچھتے ہیں کہ یہ بتا کہ کیفیت ہے, کیا حالت ہے؟ کہا مولا برا حال ہے, بہت پریشان ہو گیا. میں مدائن سے کشتی بیٹھا مدینے آ گیا. کس کے پاس جانا چاہتے ہو؟ کہا میں مشکل کشائے دو جہاں کے پاس جانا چاہتا ہوں تاکہ اپنی پریشانیوں کو ان سے بیان کروں اور حضرت میری مشکلوں کو آسان کریں. کہا اب بتا تو کیا چاہتا ہے؟
کہا مولا میں چاہتا ہوں کہ اگر مجھے انار مل جائے تو بڑا اچھا ہوتا۔ اب یہاں ذرا غور کیجیے، اصرار پر تو صدیقہ طاہرہ نے انار کی خواہش ظاہر کی، لیجیے قسمت سے مل بھی گیا۔ اب یہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ مولا اگر انار مل جاتا تو اچھا ہوتا۔ ادھر یہ مریض کہتا ہے کہ انار مل جاتا تو اچھا ہوتا، ادھر صدیقہ طاہرہ نے اصرار کے بعد کہا کہ علی بن طلحہ بن الحسن انار مل جاتے ہیں۔ لیجیے صاحب، اب یہ ہے یہاں یہ آزمائش دیکھیں آپ، مولائے کائنات نے اس انار کے 2 حصے کیے، ایک حصہ اس کو دے دیا، اس نے کھا لیا۔ جب کھا لیا تو کھانے کے بعد کچھ اور مل جائے۔ یہ ایثار دیکھیں آپ، یہ صبر دیکھیں آپ، یہ صبر ہے۔ اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینا عظیم صبر ہے۔ مولا کائنات اس کو دے دیا، وہ بھی دے دیا۔ اب مولا کائنات چلے، ذہنوں میں ایک انقلاب ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ خیالات کہ بڑے اصرار پر تو رسول کی پارے جگر نے مجھ سے انار کی خواہش ظاہر کی، انار مل بھی گیا، لیکن میں نے اشار کر دیا۔ دیکھیے گھر پہنچے، جو گھر پہنچے مولا کائنات تو کیا دیکھتے ہیں کہ صدیقہ طاہرہ کے سامنے سینی میں انار رکھے ہوئے ہیں۔ تو مولا نے پوچھا کہ یہ انار کہاں سے آئے؟ تو صدیقہ طاہرہ نے کہا کسی نے دق الباب کیا، فضا گئیں، تو اس نے کہا کہ علی نے بھیجے ہیں، علی نے بھیجے ہیں۔ مولا نے کہا بالکل صحیح کہا، علی نے بھیجے ہیں، لیکن وہ بھی تو علی ہے۔ ارے اس علی نے یہاں دیا، اس علی نے وہاں سے بھیجا۔ بھائی آپ ماہ مبارک رمضان کی دعا میں پڑھتے ہیں یا علی ہو یا عظیم، تو یہ بھی علی ہے وہ بھی علی ہے۔ مولا نے کہا بالکل صحیح ہے کہ علی نے بھیجا ہے۔ خیر، تو آپ دیکھیں یہ ایثار، اسے کہتے ہیں صبر۔ تو جزاہم بما صبروا جنت و حریرم متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ ان کی جزا، کئے روزے رکھے؟ 3 روزے۔ ایک روزے کا ذکر کیا ہے، ایک روزہ ہو گیا، دوسرا دن آیا، دوسرا دن اون درست کیا اور اتنے حصے کے جو کو پیسا اور روٹیاں تیار کیں، روٹیاں تیار کی، پکائیں۔ یہ سب نماز کے بعد افطار کے لیے بیٹھے۔ آج پھر ایک سائل آ گیا، انہوں نے کہا اہل بیت رسالت میں یتیم ہوں۔ اے بھائی یہ اسی وقت کیوں آ رہا ہے؟ آدھا گھنٹہ پہلے آ جاتا یا آدھا گھنٹہ بعد میں آ جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قدرت چاہتے کہ صبر کا امتحان لے۔ بھائی ایک دن تو اتفاق ہو سکتا ہے، چل بھی آ گیا، لیکن دوسرے دن ٹھیک اسی وقت چاہتے ہیں کہ افطار کریں، وہ سائل آ گیا، صاحب میں یتیم ہوں۔ اب یتیم ہوں، لفظ یتیم جو مولا کائنات کے کانوں سے کر، سب نے آج بھی روٹیاں دے دی، سب نے روٹیاں دے دی۔ اچھا ہمارے یہاں ایسا واقعہ ہو جائے یا دوسرے دن بھی تو غصہ آئے گا، ڈانٹ ڈپٹ کے بھگا دیں گے۔ یہ اہل بیت رسالت پیشانی میں کوئی شکن نہیں، خوشی خوشی آپ نے سائل کو روٹیاں باقاعدہ دی، سائل کو روٹیاں دے دی۔ اس نے کہا صاحب میں کیا ہوں؟ میں یتیم ہوں۔ اب دیکھیں یتیم، اب ظاہر ہے کہ یہ بھی بحث کی بات ہے، یتیم کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی بحث کی بات ہے کہ یتیم کسے کہتے ہیں، کہ اس عمر پہ یتیمی کا اطلاق ہوگا۔ وہ عمر کا حصہ کون سا ہے جس میں یتیم کا اطلاق ہوگا؟ جی اب ظاہر ہے کہ بحث سے میرے خارج ہے تو بحث کروں۔ اب آئیے صاحب، تیسرا دن آ گیا۔ جب تیسرا دن آیا، تیسرے دن بھی صدیقہ طاہرہ نے اندرست کیا اور سب روزے سے ہیں۔ آج بھی تیسرا دن جو آیا، آج بھی جو افطار کے لیے بیٹھے ہیں نماز کے بعد، تو تیسرا شخص آ گیا۔ تیسرا وہ کیا کہتا ہے؟ اہل بیت رسالت میں اسیر ہوں۔ اب دیکھیے اسیر، اب جب آپ تفسیر دیکھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا یہ اسیر کیا تھا۔ اب تک جو آئے ان میں اس کے لفظ یہ لکھی ہوئی ہے کہ میں مسلمانوں میں سے مسکین ہوں، میں مسلمانوں میں سے یتیم ہوں، لیکن اسیر کے ساتھ مسلمان کی لفظ نہیں ہے۔ ہم اسے مزید الجھانا نہیں چاہتا، بات آگے بڑھیے۔ 3 دن تک اہل بیت رسالت نے روٹیاں دے دیں۔ سارے مفسرین لکھتے ہیں کہ پانی سے افطار کر لیا، اسی پر رہ گئے، غذا نہیں کھائی،
کوئی غذا نہیں، روٹیاں سب دیتے رہے۔ چوتھا دن آیا، جب چوتھا دن آیا تو پیغمبر اسلام کے پاس مولائے کائنات امام حسن امام حسین کو لے کر کے گئے تو حالت یہ تھی کہ بچے کانپ رہے تھے۔ پیغمبر اسلام کی آنکھوں میں اشک آ گئے۔ جبریل سورہ دہر لے کر کے آئے اور جس کی آیت میں نے پڑھی، ارشاد ہوا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنثُورًا۔ دیکھیے وَجَزَاهُمْ، ان کی جزا، بِمَا صَبَرُوا، جو انہوں نے صبر کیا، ان کی جزا کیا ہے؟ جنت ہے، حریر ہے، حریر جنت ہے، جنت کے وہ ریشمی کپڑے ہیں، اور یہ جنت میں تختوں پہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور نہ سردی ہوگی نہ گرمی ہوگی، نہ وہ طبقہ زمہریہ والی سردی ہوگی، نہ سورج کی تمام روشنی ہوگی، وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور ان کی جزا جو صبر کیا جنت ہے۔ میرے گفتگو کا آخری حصہ، ان کی جزا جنت ہے۔ اگر عمریں سب کی ایک ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، جنت۔ عمریں سب کی الگ الگ ہیں اور روزہ سب ہیں، روٹیاں سب نے دی، ٹھیک، اور جزا جنت سب کی۔ ارے بھائی یہاں رکھا ہوا ہے 20 کلو کا کوئی وزنی پتھر رکھا ہوا ہے، میں آیا، میں نے کہا بھائی ایسا ہے جو اس وزنی پتھر کو اٹھا دے گا اسے میں 10,000 روپیہ دوں گا۔ کیا کلو کا ہے؟ 20 کلو کا ہے، جو اس وزنی پتھر کو اٹھا دے گا اس کو میں 10,000 روپیہ دوں گا۔ 25 سال کا جوان آگے بڑھا، اس نے اٹھا دیا، اٹھا کے یہاں سے دوسری جگہ رکھ دیا۔ اتنے میں صاحب 10 سال کا لڑکا گیا، 10 سال کا، اور 10 سال کا اٹھایا اس نے، پسینے پسینے ہو گیا، اس کو میں نے 10,000 روپیہ دیا۔ مدرسے میں لڑکے برہم ہو گئے، صاحب یہ تو عدالت کے خلاف ہے۔ یہ بھائی کیوں عدالت کے خلاف ہے؟ ارے صاحب عدالت کے خلاف یہ ہے 10 سال کے بچے نے اٹھا لیا، اس کو بھی 10,000، اب 25 سال کے جوان نے اٹھا لیا، اس کو بھی آپ نے 10,000، اور جب 10 سال کے بچے نے اٹھایا تو آپ 50,000 دیجئے، 50,000 دیجئے۔ ارے بھائی ایسا کیوں؟ اے پالنے والے میرے معبود، بیماری سے اٹھ کر کے کمسنی میں حسنین نے بھی روزہ رکھا، علی نے بھی روزہ رکھا، کیا سب کا اجر برابر ہے؟ وہ جزاؤں، ان کی جزا جو صبر کیا جنت ہے۔ غور کیجئے آپ، اگر سب کی عمریں ایک ہے تو جنت سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن عمریں سب کی الگ الگ ہیں۔ بھائی مولا کائنات کی عمرہ اور، حسنین کی عمرہ اور، صدیق طاہرہ کی عمرہ اور، ذرائع فضہ کی عمرہ اور۔ جب روزے رہے تو ہر عمر کے لحاظ سے ہر ایک کی بھوک و پیاس کی شدت اور صبر کی کیفیتیں الگ الگ ہیں۔ بھائی آپ روزہ رہتے ہیں تو آپ کے ابا بھی ہیں، مثلا ایک بچہ روزہ ہے، اس کے ابا بھی روزہ ہے، تو ان کے قوت صبر اور ان کے بھوک و پیاس کی شدت کی کیفیت الگ ہے۔ 13-14 سال کا لڑکا ہے، اس کے بھوک و پیاس کی شدت الگ ہے۔ ہمارے گرمی میں اگر کسی گھر کوئی چھوٹا بچہ روزہ رکھتا ہے تو ارے صاحب، ہمارے بچپنے میں تو اتنا اہتمام نہیں ہوتا تھا، اب تو بڑا اہتمام ہوتا ہے، ولیمے سے کم اہتمام نہیں ہوتا، زبردست کھانے وانے کا انتظام ہوتا ہے۔ اور اس پر یہ کہ اب جو بچہ روزہ رکھتا ہے، پہلا روزہ، ارے صاحب مئی جون کا روزہ، اور اس بعد لفافے بھی دن چل رہے ہیں، لو بیٹا لو بیٹا لو بیٹا، اور رشتے کے اعتبار سے، تعلقات کے اعتبار سے ہر آدمی دیتا ہے، کسی نے 100 دیا، کسی نے 200، کسی نے 500، کسی نے 1000، رشتے کے اعتبار سے لیجیے صاحب۔ اور اس پر یہ بھی ارے صاحب غضب ہو گیا، عمر ہی کیا ہے، دیکھیے مئی جون کا روزہ رکھا، ارے عمر ہی کیا ہے، مئی جون کا روزہ رکھا، عمر ہی کیا ہے، مئی جون کا روزہ۔ یہ پالنے والے بیماری سے اٹھ کر کے
حسنین نے روزہ رکھا ہے، یہ پالنے والے، کیا ان کی بھی جزا جنت ہوگی؟ آواز آئے گی، تشریح میرا نبی کرے گا جس کی شان ہوگی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا پیغمبر وہی کہتا ہے جو وحی الہی کہتی۔ ہم نے تو اعلان کر دیا، لیکن آج کا اعلان نبی کریں گے، الحسن والحسین سیدہ شباب الجنہ، حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ارے کمسنوں کے روزہ رکھا تو سرداری بھی تو دے دی۔ ایک بار صلوات پڑھے محمد والی محمد پہ، غور کیجئے گا۔ ٹھیک ہے، کمسن ہو کے روزہ رکھا تو الحسن والحسین سیدہ شباب الجنہ، حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار بھی تو ہیں۔ ارے کمسنی میں روزہ رکھا تو سرداری بھی تو لے لی۔ اب بات یہاں سے اور آگے بڑھی، یہ لیجئے صاحب، آج کل کے تو خطبہ کا کوئی حساب ہی نہیں، جس کو چاہے بڑھا دیتے ہیں، جس کو چاہے گھٹا دیتے ہیں۔ اب یہ لیجئے بچوں کو بڑھا دیا، بچوں کو بڑھا دیا، جی نہیں، بڑھانے گھٹانے کی بات نہیں، ہم اصل میں آدھی بات سنتے ہیں، یہی کمی ہے۔ آدھی سن لیا، آدھی حدیث پڑھ لیا، اسی پر رہ گئے۔ ارے صاحب کیا پڑھ کے چلے گئے، ارے صاحب کیا پڑھ کے چلے گئے، ارے صاحب بچوں کو بڑھا دیا ماں باپ سے۔ کیسی آج کل ذاکری ہو رہی، ذاکری صحیح ہو رہی، آپ سنتے صحیح نہیں ہیں، اور ہم پڑھتے صحیح نہیں ہیں، ہم پڑھتے بھی صحیح نہیں ہیں۔ کیوں؟ پوری حدیث سنیے، حضور نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب الجنہ وابوہما خیر منہما، حسن حسین جنت کے سردار ہیں اور ان کے باپ ان سے افضل ہے، ان کے باپ ان سے بہتر ہے۔ سرداری کا اعلان بھی ہے، ماں باپ کی عظمت بھی برقرار ہے۔ بس صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ اب دیکھیے اس میں سب کی ہے، سب کا حساب ہے، سب کی حدیثیں ہیں، حسنین کے لیے بھی ہیں، بس جناب فضہ کے لیے بھی، صدیقہ طاہرہ کے لیے، مولا کرم، سب کے الگ الگ ہے۔ بس ایک بات میں نے کہہ دی۔ اب عزیزان گرامی، وجزاہم بما صبروا، اور ان کی جزا بما صبر، جو صبر کیا، جنت ہے۔ اہل بیت کے صبر کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر صبر مجسم ہو جائے، اگر صبر جسم کے ساتھ آئے تو علی کی شکل بنے، صبر مجسم آ جائے تو حسن کی شکل بنے، صبر مجسم ہو کے آ جائے تو حسین علی کی شکل بنے۔ یہ مجسمہ صبر ہے، مجسمہ صبر و رضا ہے۔ یہ اگر یہ صبر کر لیں، ان کا صبر، تو جزاہم، ان کی جزا بما صبر، جو صبر کیا، جنت ہے۔ اس میں صدیقہ طاہرہ کی عظمت، ان کا صبر مثالی صبر ہے، مثالی صبر ہے۔ پیغمبر اسلام کے بارے میں محسن لکھتے ہیں کہ جب مولا کائنات حسنین کو لے کر کے رسول اسلام کی خدمت میں گئے ہیں تو اب اندازہ لگائیے، میں نے ایسے نہیں کہا کہ سب کے صبر کی کیفیتیں الگ الگ ہیں۔ مولا کائنات کے صبر، مولا کائنات کے بھوک و پیاس کی شدت کی کیفیت الگ، حسنین کی کیفیت الگ، صدیقہ طاہرہ کی کیفیت الگ۔ اب دیکھیے بھوک و پیاس کی شدت، اگر یہ سردار ہے تو حق ہے سرداری کا۔ جب رسول اسلام کے پاس پہنچے تو بچے کانپ رہے تھے، بھوک کی شدت سے کانپ رہے تھے۔ بلکہ اور اگر وضاحت دیکھیں تو وضاحت میں یہ ہے، جیسے پرندے کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے تو کھڑا نہیں ہو پاتا، یہ کیفیت پاؤں میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی۔ اب رسول اسلام نے دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کے بعد فوراً صدیقہ طاہرہ گھر تشریف لے گئے۔ جب صدیقہ طاہرہ کے گھر تشریف لے گئے تو بیٹی کو دیکھو نحیف و زار، سکم مبارک پور کی پشت مبارک سے مل چکا ہے۔ پیغمبر اسلام کی آنکھوں میں آنسو، پیغمبر دیکھ نہیں سکے، ہائے میری بیٹی، میری پارے جگر، میری لختے جگر، اور یہ کیفیت نحیف و زار ہے۔ فوراً جبریل سورہ حلقہ لے کر کے آئے، لیکن پیغمبر برداشت نہیں کر سکے۔ میں سوچنے لگا کہ آج پیغمبر برداشت نہیں کرتے، اس وقت میرے پیغمبر کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب بیٹی کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا اور بیٹی نے آواز دی، یا فضہ خذینی، اے فضہ سہارا دو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ خدا آپ کی آواز پر رحمت نازل فرمائے۔ روح رسول دیکھ رہی تھیں اور فاطمہ آواز دے رہی تھیں۔
صدیقہ طاہرہ آواز دے رہی تھیں، روح رسول دیکھ رہی تھی اور رسول مضطرب تھے. ہائے میری بیٹی، ہائے میری لخت جگر، اس کے اوپر چلتا ہوا دروازہ. اللہ اکبر. مصیبت کو بیان نہیں کر سکتا، الفاظ میں دم نہیں ہے کہ صدیقہ طاہرہ کے وہ مصیبتوں کو پیش کر سکے، اس پہ دم نہیں ہے. کتنی مصیبتیں پڑی ہیں. بس ان کے لیے اتنا آپ سمجھیے کہ جو مرثیے کا وہ شعر ہے جس کو آپ سنتے ہیں، قیامت ہے خدا کی قسم. کوئی مصیبت نہ ہوتی، یہ مرثیہ کافی تھا. ایک شعر جو کہتے ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ مصرن لیالیا. مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی، اتنی مصیبتیں پڑیں کہ اگر وہ مصیبتیں دن پر پڑتی تو رات ہو جاتی. تصور کریں اگر یہ روشن دن پر پڑتے تاریک ہو جاتی. ارے وہ کیسی مصیبت تھی. کیا بی بی زہرا کی مصیبت ختم ہو گئی؟ خدا کی قسم بی بی زہرا کی مصیبت ابھی ختم نہیں ہوئی. اگر دل کے کان سے سنے تو آج بھی ٹوٹی ہوئی قبر سے آواز آ رہی ہے، ٹوٹی ہوئی قبر سے آواز آ رہی ہے. صبت علیہ مصائب لو انہا. دل کے کانوں سے سنیے، آج بھی بی بی آواز دے رہی ہیں. ہائے لوگوں کے مقبرے بنے ہوئے ہیں. ارے رسول کی بیٹی جس کی تعظیم کے لیے رسول کھڑے ہوتے تھے. اذا دخلت فاطمہ سلام اللہ قام علیہ رسول اللہ. جب صدیقہ طاہرہ آتی تھی پیغمبر اسلام کھڑے ہو جاتی تعظیم کے لیے. ہائے اس بیٹی کی قبر ویران ہے. مصیبتوں کا بار اٹھا کر کے بی بی دنیا سے رخصت ہو گئی. رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا، بڑی مظلومیت کے ساتھ جنازہ اٹھا. رسول کی بیٹی کا جنازہ. ہائے رسول جس کو کہتے تھے فاطمہ بادت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. ارے اس کا جنازہ اتنی مظلومیت سے چند نفوس ہے. مولا کائنات ختم کیا. مولا کائنات قریب قبر پہنچے، قبر کے قریب پہنچے. ایک غموں کا ایک طوفان ہے. مولا بہت مضطرب ہیں. کبھی سوچتے ہیں کہ رسول ٹوٹی ہوئی پسلیاں کیسے دیکھیں گے، رسول کیسے دیکھیں گے. اب مولا وہاں مضطرب ہے، پریشان ہے. آپ نے تو منظر دیکھا ہوگا جب کسی کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو بڑے سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے. ہائے مشکل کشا مشکلوں میں ہے، مشکل کشا مشکلوں میں ہے. ارے جب جنازہ اتارا جاتا کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اوپر سے سہارا دیتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نیچے سے سہارا دیتے ہیں. آئے مشکل کشا کو کون سہارا دے لرزتے ہوئے ہاتھوں پہ. ارے میت رکھی ہے، قریب قبر گئے، 2 ہاتھ برآمد ہوئے. اے علی میری امانت دے دو. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے. مولا نے قبر بنا دی. صدیقہ طاہرہ سبرد لحد کر چکے. اب مولا پہنچے گھر پہ. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں بتاؤں وہ کیوں. دیکھیے بچوں کو سہارا دینا تو آسان ہے، لیکن بچیوں کو کیسے سہارا دیا. مولا کائنات نے زینب ام کلثوم کو کیسے سہارا دیا. صبح ہوئی، کچھ لوگوں نے ارادہ کیا کہ ہم قبر کھودیں گے، ہم قبر کھودیں گے، میت کو نکالیں گے، نماز پڑھیں گے. مولا کائنات جیسا صابر و شاکر جلال آ گیا. وہ قبا پہنی جو جنگوں میں پہنتے تھے، زرد رنگ کی قبا زیب تن کی، اور ذوالفقار لے کے قبرستان بقیع پہنچ گئے. کہا اب تک میں نے صبر کیا، لیکن اب اگر کسی نے گستاخی کی تو علی کی تلوار سے بچ نہیں سکتا. لوگوں نے شیر خدا کے جلال کو دیکھا تو اپنے ارادے سے باز آ گئے. لیکن میں مجلس تو تمام کر دی میں نے، لیکن بارگاہ مولا میں عرض کروں مولا آپ بی بی کی قبر کی بے حرمتی برداشت نہ کر سکے. اے میرے آقا
ذرا اپنے پوتے جو غیبت کے پردے میں ہیں اس کے دل پہ ہاتھ رکھ لیجئے. آئے وہ ہمارا امام کیسے دیکھتا رہا اور جدہ ماجدہ کے قبر مدینہ میں ویران کر دی. آئے ہمارا مولا جب شہادت کی تاریخ اداسی ہوگی تو اب مولا جو غیبت کے پردے میں ہے وہ جدہ ماجدہ کے قبر پہ آؤ فغا کرتا ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیم. الہی بیقم اللہ جواک بیقم من دعاک فی البر والبحر. صلی اللہ علیہ محمد والمتفضل اللہ فقر الممنات بالغناء والسرما ولا مرض المنات بالشفاء والصحة ولا أحياء الممنات بالموت والرحمة ولا غرباء المنات بالرد إلى طعام سالمين وغانمين بحق محمد.